من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فينبتون كما ينبت البقل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. گر لاکھ برس جیے تو مرنا ہے، گر لاکھ برس جیے تو مرنا ہے، پیمانہ عمر کا تو ایک دن برنا ہے. اور ہاں کچھ تو شائے آخرت مہیا کر لے، کچھ تو شائے آخرت مہیا کر لے، اے غافل تجھے دنیا سے سفر کرنا ہے. پچھلیاں صفحہ صدقے اگے آ جاؤ تاکہ اگلیاں پہلے پوریاں ہون پھر پیچھے ماشاءاللہ. سارے ساتھی اگے آ جاؤ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اگے جڑا خلا انہوں پر کرو، ادھر ادھر سارے ساتھی. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات پاک واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور میری قوم دے مجتہد اور مہذب نوجوانوں، معززات، مکرمات، پردہ نشین ماؤ بہنوں، خداوند باری تعالی دی بارگاہ عالیہ دے اندر دعا اور التجا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میرا اور تسا ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. حضرات، قیامت دے زلزلیاں دے متعلق گفتگو کرن دا ارادہ لے کر کے حاضر ہویا ہاں. یہ جڑا قیامت دا باب اور قیامت دا موضوع ہے، یہ دے اندر کئی ایک چیزاں دا ذکر شامل ہے. قیامت دیاں کچھ بڑیاں نشانیاں نے اور کچھ قیامت دیاں چھوٹیاں نشانیاں نے. قیامت دیاں چھوٹیاں نشانیاں نو علامات صغرا کیا جاندے اور بڑیاں نشانیاں نو علامات کبرا کیا جاندے. علامات صغرا دے اندر اے چیزاں شامل نے: قتل دا عام ہو جانا، زناکاری دا عام ہو جانا،
شراب نوشی دا عام ہو جانا، موسیقی دا عام ہو جانا، ناچ گانے کرنے والیاں کنجریاں دا عام ہو جانا، مسجداں دے اندر شور دا زیادہ ہونا اور قوم دے لیڈر دا ذلیل ترین ہونا قیامت دیاں چھوٹیاں نشانیاں دے اندر شامل ہے۔ اور پچھلے جمعے میں یہ بات ذکر کیتی سی کہ انشاءاللہ میں یہ بات ذکر کراں گا اور نشاندہی کراں گا کہ قیامت دیاں کیڑیاں کیڑیاں نشانیاں اس ٹائم مکمل ہو چکیاں۔ علامات صغرا دی جیڑی فہرست میں اس وقت تہاڈے سامنے رکھی ہے نا، جاؤ جا کر کے اپنے معاشرے دے اندر دیکھو، یہ ساریاں پوریاں ہو چکیاں ہیں۔ قتل وہ بھی عام ہے، زناکاری وہ بھی حد تو زیادہ، شراب نوشی اندھی تی گل ہی نہ کرو، اور موسیقی گانا یہ کیا جانتا ہے کہ اے روح دی غذا ہے۔ اور کنجریاں ناچ گان والیاں عورتاں مفسرین لکھ دے نے ایتھوں مراد پتہ کیے، اے کلیاں او عورتاں نہیں جڑیاں کرائے تے چل دیاں نے، بلکہ ایتھوں او عورتاں بھی مراد نے جڑیاں بازار دے اندر بے پردہ فحشا لباس پہن کر کے چل دیاں نے۔ اے چھوٹیاں علامت، شراب نوشی، زناکاری، مسجدہ دے اندر شور، ماں باپ دی نافرمانی، اے تمام چیزاں مکمل ہو چکی ہیں۔ ہن گل علامات کبریٰ دی کہ قیامت دیاں بڑیاں نشانیاں کیڑیاں نے۔ قیامت دیاں بڑیاں نشانیاں دے اندروں امام مہدی دا ظہور ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہے، اور اس تو علاوہ کئی ایک چیزاں دے نال نال دجال دے فتنے دا ظہور ہے۔ دجال دا فتنہ کیے اور دجال کونے، دجال کتھے وے، کیا دنیا تے ہے بھی یا نہیں، اے ہن آپاں حدیث دی روشنی کولو آقا علیہ السلام کولو پوچھنے ہاں کہ دجال دا تعارف کی ہے۔ آؤ ذرا توجہ کرو، میں دجال دا تعارف کرا کے بات تو اگے چلاواں، کیونکہ دجال بھی قیامت دیاں نشانیاں دے اندر شامل ہے۔ حبیب کبریا جناب محمد، آقا دا نام آوے درود اچھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف دے اندر روایت موجود ہے، اور مشکات شریف دی دوسری جلد دے اندر کتاب علامات القیامہ دے اندر روایت موجود ہے۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث نو روایت کر دیاں نے کہ ایک دن حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار نماز تو فارغ ہوئے نے۔ آدھرا توجہ کر، میں تینوں دجال دا تعارف کراواں۔ میرے پیغمبر نماز تو فارغ ہوئے نے، آقا نے اپنا چہرہ اپنے صحابیاں دے وال پھیریا۔ میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ کوئی بندہ اٹھ کر کے نہ جاوے، ہر بندہ اپنی جگہ تے بیٹھا رہے نہ۔ اے سارے صحابی بیٹھ گئے نے۔ میرے پیغمبر انج کر کے مصلی تو اٹھ کر کے منبر
رسول تے آ کر کے بیٹھ گئے نے آقا دا چہرہ خوشی دے نال بڑا پیارا پیا لگدا ہے راوی بیان کردا ہے میرے آقا دا چہرہ ایویں لگدا ہے جویں چن دا ٹکڑا ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ حبیب کبریا جدوں آ کر کے ممبر تے بیٹھے نا آقا فرماندے نے میرے صحابہ میں تہانوں کوئی ڈران واسطے جمع نہیں کیتا ہے میں تہاڈے کولوں کسے غزوے دا چندہ لہن واسطے جمع نہیں کیتا ہے آقا سانو کس واسطے بلایا ہے آقا فرماندے نے ویکھو نا تمیم داری تہاڈے سامنے بیٹھا ہے انہیں آ کر کے مینوں اے گل دسیے تمیم داری کہندے محبوبہ میں اپنے یمنی ساتھیاں دے نال اپنے یمنی صحابیاں دے نال انج کر کے سمندر دا سفر پیا کرنا وا سمندر دے بیڑے دے اندر میں بیٹھا ہویا وا اچانک سمندر دے اندر طوفان آ گیا اے ساڈا جڑا اے ساڈا ریلا طوفان دی زد دے اندر آ کر کے ایک جزیرے دے کنارے تے جا کر کے لگ گیا ہے تمیم داری کہندا ہے میں انج کر کے جدوں اس کنارے دے ساحل تے اتریا نا ہے جزیرے دے اندر داخل ہویا ہے میرے نال دے ساتھی بھی جزیرے دے اندر داخل ہوئے نے اسی چل دے جا رہے ہاں چل دیاں سی ایک عجیب قسم دا جانور ویکھیا ہے اندے جسم تے انے کو وال نے اندا منہ نظر ہی نہیں آندا ہے پتہ نہیں لگدا اندا منہ کیڑے پاسے وے انج کر کے نے سانو اپنے ول بلایا تمیم داری کہندا ہے میں ڈرنا شروع کر دیتا ہے لیکن انہیں دوبارہ پھر سانو آواز ماری گے انج جا کر کے اسیم دے کول کھڑے ہو گئے ہاں اے کہندا آؤ میرے نال چلو نا ہے تمیم داری کہندا ہے سانو پتہ نہیں تو کون ہے اسی تیرے نال نہیں جانا ہے آقا نے مجبور کیتا ہے اسیں دے نال چلنا شروع کر دیتا ہے اے چل دے اسیں ایک کمرے دے اندر داخل ہوئے آئے ایک کمرے دے اندر کی ویکھیا ایک بڑا بڑا جوان ہے ایک بہت بڑا آدمی اس کمرے دے اندر باندے اندیاں ہتھاں نو ہاتھ کڑیاں لگیاں نے اندے ہاتھ جڑے نے او جناب لوہے دیاں زنجیریاں دے نال جکڑے ہوئے نے اندے پیر بھی جکڑے ہوئے نے نائے اندی کیفیت کچھ اس طرح دیئے اندہ رنگ سیاہ ہے ایک اندی آنکھ درستے دوسری آنکھ ایمیں لگ دیئے جویں انگور دا دانا ہندائے اللہ اکبر اللہ اسیں دے کول جا کر کے پوچھیا داستے سینا تو کونے اے کہندا میں انی دیر تک نہیں دسانگا جنی دیر تک میرے سوالاں دا جواب نہیں دیو گے مینوں اے دسو نا فلانے چشمے دا پانی چل دائے کہ نہیں اے کہندا ہے ہاں اس چشمے دا پانی چل دائے اس چشمے دے اندروں لوگ پانی لے کر کے استعمال کر دینے اے پھر پوچھ دائے اچھا اے دسنا فلانا باغ جرائے او کھجوراں دا پھل دیندا ہے کہ نہیں دیندا ہے تمیم داری کہندا ہے میں آکھیا ہاں او کھجوراں دا پھل بھی دے رہا ہے انہیں تیجا سوال کیتا اچھا اے تے دسنا عرب دی زمین دے اندر کوئی پیغمبر آیا ہے کہ نہیں آیا کسی نے آ کر کے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے کہ نہیں کیتا ہے تمیم داری کہندا جدوں میں اے گل سنی نا تے میرے دل دے اندر ایک عجیب جی لہر دوڑی ہے اللہ اکبر اللہ میں جلدی نال بول کے آکھیا ہاں میں اس علاقے دا رہن والا تے نہیں ہوں لیکن اینا مینوں پتا ہے اس عرب دے اندر ایک پیغمبر آیا ہے دس دینے ہوتے سونا ہی بڑا ہے ہوتے حسین ہی بڑا ہے اللہ اکبر اللہ ایک کہنے لگا میری گل سننا ایک وقت آئے گا چشمے دا پانی خشک ہو جائے گا ایک کھجورا پھل دین تو انکار کر دین گیا ہے اے باغ بھی سک جائے
آئے گا۔ تمیم داری کہندا مینوں دس تے صحیح نا تو کون ہے؟ اے کہندا میرا نام دجال ہے، مینوں مسیح دجال کہندے نے۔ جدو اللہ مینوں حکم دے گا میں اس جزیرے تو نکل کر کے دنیا دے کونے کونے تے جاواں گا، میں لوگاں نو گمراہ کرم دیاں پوریاں کوشاں کراں گا۔ اے تمیم داری چلدا چلدا میرے پیغمبر کو آیا، آ کے کہندا محبوبہ اگے تے میں لوکاں کو سندا ساں لیکن ہن مینوں پتہ لگ گیا ہے، آؤ مینوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو، کیونکہ میرا دل کہندا ہے اے جندی نبوت دیاں گواہیاں دجال دے وے او جھوٹا نبی نہیں ہو سکدا۔ اللہ اکبر اللہ، اے جندی نبوت دیاں گواہیاں دجال پیا دیندا ہے، او پیغمبر جھوٹا نہیں ہو سکدا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، چنانچہ پتہ چلیا کہ دجال اس وقت بھی موجود ہے، اے جناب کسی جزیرے دے اندر موجود ہے۔ اللہ جدو حکم دے گا ادو دجال جزیرے چوں نکل کر کے دنیا تے آئے گا، ادو دجال دنیا تے آئے گا اور آ کر کے اپنے جڑے بنائے ہوئے اللہ دی طرفوں عطا کردہ طریقے وخا کر کے لوگاں نو گمراہ کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور جدوں دجال آئے گا آقا فرماندے نے ایندے آن دے نال ہی قیامت دے زلزلے شروع ہو جان گے، قیامت دیاں سختیاں شروع ہو جان گیاں۔ او قیامت دیاں سختیاں کیڑیاں نے؟ آؤ میں دساں، رب دا قرآن قیامت دیاں سختیاں اور قیامت دے زلزلیاں دا تذکرہ کردہ پہ، اللہ دا قرآن اس بات دا ذکر پیا کر دیں۔ کھول رب دا قرآن سورہ حج تے پہلی آیت پڑھنا ہے۔ قال اللہ تعالی، فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اللہ فرما دے نے دنیا والیو او قیامت دے زلزلے کولوں ڈر جاؤ۔ اللہ قیامت دا زلزلہ کے ہو جائے، فرمایا ایک قیامت دا زلزلہ ایڈا کو سخت ہے، اے دی اندر حاملہ عورتاں دے حمل گر جان گے۔ اے جدو قیامت دا زلزلہ آئے گا نا میرے اللہ فرما دے نے او دو جناب لوگاں دیاں کیفیتاں بدل جان گیا ہے، اے نہ دے دماغ کم کرنا چھڑ دین گے۔ اللہ کیوں چھڑ دین گے؟ فرمایا میرا قرآن کھولو نہ ہے، اس واسطے چھڑ دین گے کیونکہ وہ دن سخت بڑا ہوئے گا۔ اللہ اس دن دیاں سختیاں کے ہو جیاں نے۔ آدھرا رب دا قرآن دوسرا مقام سورہ زلزال پڑھ کے بیخنا ہے، فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا۔
اللہ فرما دینے فرمایا قیامت دا زلزلہ جدوں آئے گا انج کر کے پوری دنیا ہلنا شروع کر دے گی۔ میں تے تفسیر دے اندر بات پڑھیے زلزلے دا معنی کسے چیز دا مسلسل کمب دیا رہنا ہے۔ جدوں کوئی چیز مسلسل کمب دی رہے نا او دے تے لفظ زلزلہ استعمال ہوندا ہے۔ اللہ فرما دے نے اے جدوں زلزلہ آئے گا نا تے زمین کمبنا شروع کر دے گی۔ اللہ پھر کی ہوئے گا فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اپنا سونا تے چاندی زمین کڈ کر کے باہر رکھ دے گی۔ اللہ اکبر اللہ اور فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا اے زمین خبراں دینیاں شروع کر دے گی۔ جے تو توجہ کرے نا تے میں ترجمہ ایویں کرنا وائے اے جنہ راستیاں تو چل کر کے تو بنس سین میں دے اندر فلماں ویکھیا کردا سے اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا او سارے بدار قیامت دے دن بول کر کے تیرے خلاف گواہیاں دین گے۔ میرے ویر جس چوک دے اندر کھلو کر کے لوکاں دیاں ماواں پینا تکیا کردا سے او چوک بول کر کے تیرے خلاف گواہیاں دے گا۔ میرے ویر جس سڑک تے چل کر کے جیڑیاں پیڑیاں دے اندر چھپ کر کے غریباں دا مال ہڑپ کر جاندا سینا او جناب جگہ بول کر کے تیرے خلاف گواہی دینی شروع کر دے گی۔ اللہ والیا جس ہوٹل تے بیٹھ کر کے نماز دا وقت ضائع کر دیا ہویا کیبل نیٹ ورک ویکھدا سے او کوئی ہوٹل دی جگہ بول کر کے تیرے خلاف گواہیاں دینیاں شروع کر دے گی۔ میرے ویر جس ڈیرے دے اندر بیٹھ کر کے تو شراب نوشی کردا سینا قیامت والے دنوں جگہ بول کر کے تیرے خلاف گواہیاں دینیاں شروع کر دے گی۔ نہ جے تینوں سمجھ نہیں لگی آ میں تینوں ایک ہور گل دسانا اے تے میں کلی زمین دی گل پیا کرنا وا او زمین تے بولے گی جنہ ہاتھاں دے نال زنا کردا سے تیرے ہاتھ بھی بولنا شروع کر دین گے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا میں نہیں کہندا ہے فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم او زبان بھی بول کر کے گواہی دے گی۔ اے وَأَيْدِيهِمْ بندے دے ہاتھ بھی بول کر کے گواہیاں دین گے۔ اللہ اے ہاتھ بول کر کے کہن گی اللہ انہیں سانو غلط استعمال کر دیا ہویا ہے اللہ انہیں ہتھاں دے نال بدکاریاں کیتیاں نے۔ پیر بول کر کے کہن گی اللہ تیرے حکم دیاں نافرمانیاں کر کے اے بندہ ساڈے نال چل کر کے شرک کرن جاندا سی اے تیرا سر بول کر کے کہے گا اللہ تینوں چھڈ کر کے مینوں غیراں دے سامنے جھکاندا رہیا ہے۔ اے تیری زبان بول کر کے کہے گی اللہ تیرا شکر کرم دی بجائے اے میرے کولوں غیراں دے غیر اللہ دے جملے کہلواندا رہیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ آدرا رب دے قرآن دا دوسرا مقام سننا ہے فرمایا یوم نطوی السماء اس تو پہلا ایک اور قرآن دا مقام ہے کھول ذرا سورہ تکویر میں تینوں سناوا ہے فرمایا اذا الشمس کوورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا البحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے فرمایا اے جڑا آسمان ہے اے جڑا آسمان بڑا سونا نظر آندا ہے انج کر کے زمین تے آ کر کے گر جائے گا آسمان دا سورج بے نور ہو جائے گا اے جس سورج والے ویکھیاں تیریاں اکھاں بند ہو جاندیاں نے اے سورج
سورج دا نور بھی ختم ہو جائے گا، آسمان دے ستارے چڑھ کر کے زمین تے آ جان گے۔ اور فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، میرے پیغمبر انج کر کے ممبر رسول تے بیٹھے نے، آقا دی اے ایتاں نازل ہویاں نا، میرے پیغمبر پڑھ دے جا رہے نے، پڑھ دے جا رہے نے، پڑھ دیاں میرے پیغمبر جدوں ایتھے پہنچے نے نا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تعالیٰ اس بچی نو کھڑا کرنگے جن دے ماں باپ نے نو زمین دے اندر زندہ درگور کر دیتا ہے۔ اللہ پوچھنگے دسنا ہے تینو زندہ درگور کس واسطے کیتا گیا ہے؟ اے اپنے باپ دا گریبان پکڑ کر کے کہے گی دس میرے بابا مینو کیوں زندہ درگور کیتا ہے؟ میرے پیغمبر نے جدو اینا ایتاں دا ترجمہ کیتا نا تے آقا دے صحابیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں ہے، میرے آقا دے صحابیاں نے رونا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ والے بیکھنا ذرا قیامت دے زلزلیاں وال غور کر جانا ہے۔ ایک اور مقام رب دے قرآن دا ہے، فرمایا یوما، سورہ انبیاء دے اندر اللہ فرما رہے نے، فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ اللہ فرما دینے انج کر کے زمین ساری دی ساری کپڑے دی طرح لپیٹ دیتی جائے گی۔ میں تے ہجے تھوڑے دن پہلے جمعرات والے دن بخاری شریف دا سبق پڑھ دیاں اپنے استاد شیخ الحدیث صاحب کولو اے روایت اپنے کنا دے نال سن کے آیا ہے، اپنی زبان دے نال پڑھ کے آیا ہاں۔ میرے آقا فرما دینے اللہ تعالی زمین نو ایک روٹی دی مانند بنا دے گا، اے ساری زمین اللہ دے سامنے ایویں پئی ہوے گی جویں روٹی ہوندی ہے، اللہ جویں چاہے نو کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ جدوں ایڈا شدید دن دنیا دے لوگ ویکھن گے نا میرے ویر اج تیرے کولو دنیا دی گرمی برداشت نہیں ہوندی، میرے ویر لوڈ شیکن تے بتی چلی جاوے نا ممی کہنا تے تسی وی کہندے جے یار گرمی بڑی ہے، لیکن ذرا قیامت دے زلزلیاں دی گرمی بھی میرے کولو سن کے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جدو ایڈیاں شدتاں ویکھن گے نا ادو پھر ہوے گا کی کھول رب دا قرآن اس چیز دا ذکر کردا ہے، سورہ بقرہ دوسرا سپارہ ہے۔ قال اللہ تعالی اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ ایڈا شدید دن جدوں لوگ ویکھن گے نا تے او پیر جنہ دی دنیا تے پوجا تے پرستش کیتی جان دی گے اپنے مریداں نو چھڈ کر کے علیحدہ ہو جان گے۔ میں نہیں کہندا قرآن دی ایت دا ترجمہ کردا پیاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایڈا شدید دن ہوئے گا کہ ماں اپنے بیٹے نو چھڈ دے گی، اور حبیب کبریا فرماندے نے باپ اپنی زبان چو بول کر کے جملے کہے گا اللہ میری اولاد جان دیئے تے جہنم چ چلی جائے، اللہ میری دولت جان دیئے جڑے پاسے جان دیئے چلی جائے، اللہ مینو بچا لے، اللہ آج میری جان چھٹ جائے میں جنت دے اندر چلا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایڈا شدید دن ہوئے گا۔ اور سنو توجہ کرنا، توجہ، تین نفخے ہونگے قیامت دے، تین نفخے ہونگے۔ حبیب کبریا فرماندے نے اللہ نے جدوں دا دنیا کائنات کو بنایا ہے نا اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیتا ہے جن دا نام ہے اسرافیل، ان دے ہاتھ دے اندر سور پکڑے، سور
نے اس طریقے دے نال اللہ دے عرش نال کان لگائے اور اپنے منہ دے اندر اے سور اور کرنا لے کر کے بیٹھے انتظار کر دے کدوں اللہ دا حکم آوے جدو اللہ دا حکم آئے گا اے کرنا دے اندر پھونکے گا ساری دنیا تباہ ہو کر کے رہ جائے گی اور آقا فرماتے نے 3 دفعہ انہیں پھونکنا ہے 3 دفعہ اور قرآن دے اندر اس بات دا تذکر ہے اللہ دا قرآن اس بات دا ذکر پیا کر دائیں اے 3 دفعہ پھوک مارے گائے اے بے خراب دا قرآن کی کہہ رہا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخرى فإذا هم قیام ينظرون اللہ فرما دے نے اینج کر کے اینو جدو حکم ملے گا اینج کر کے کرنا دے اندر پھوک مارے گا توجہ کرنا میں قیامت دے زلزلے دسائے ادھروں پھوک وجے گنا اے ساری دنیا دے لوگ مر جان گے ساری دنیا دے لوگ ختم ہو جان گے اللہ اکبر اللہ اور 3 نفخے ہون گے ایک نفخے تو دوسرے نفخے دے درمیان فرق کنا ہوئے گا آدھرا مسلم دی روایت سننا ہے میرے آقا فرماندے نے فرمایا ما بین النفختین 40 آقا فرماندے نے ایک نفخے تو دوسرے نفخے دے درمیان 40 دنوں دا فرق ہوئے گا کیونکہ میرے آقا نے صرف 40 دا لفظ استعمال کیتا ہے محدثین نے استدلال کر کے بات نو سامنے لے آندا ہے کہ اینا دوواں نفخیاں دے درمیان دوواں پھوکاں دے درمیان 40 دنوں دا فاصلہ ہوئے گا اور اینا 40 دنوں دے اینا 40 دنوں دے دوران ہوئے گا کہ اللہ دا قرآن دسدا ہے آدھرا سورہ طٰہٰ کڈ لینا ہے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا اللہ فرما دینے اینا دوما نفخیاں دے درمیان کی ہوئے گا آقا فرما دینے اللہ تعالیٰ دے بات نائے اے لوگ سونیا محبوبہ تیرے کڑوں پہاڑاں دے متعلق پوچھ دینے اینا نو دسونا جدو ایک وری اسرافیل کرنا دے اندر پھوک مارے گائے اے پہاڑ اے میں اڈن گے جی میں پنجی ہوئی روئی اڈ دیے نائے اللہ اکبر اللہ اور فرمایا قان صف صف آئے اے ساری دنیا چٹیل میدان ہو جاوے گی دنیا تے کوئی چیز نظر نہیں آوے گی ہر درخت بھی ختم ہو جائے گا میرے پیر ہر چیز مک جائے گی اے دنیا چٹیل میدان بن جائے گی اور دوبارہ سورج جڑے آسمانہ تو چل کر کے 1 میل دے فاصلے تے آ جائے گا اور ایک روایت دے اندر آمدائیں میرے آقا فرما دینے اے زمین نو تانبے دی بنا دیتا جائے گا لیکن اس تو پہلا اللہ تعالیٰ اینج کر کے آسمانہ تو بارش دا نزول کرنگے اے بارش جدو زمین تے آئے گی زمین بالکل نرم ہو جائے گی پھر اسرافیل دوسری دفعہ کرنا دے اندر پھوک مارے گا اے جدو دوسری دفعہ پھوک بجے گی نا اے لوگ قبرہ چون نکلنا شروع ہو جانگے
مردے اپنی اپنی قبر چوں نکل کر کے باہر آنا شروع ہو جان گے اور کیویں آن گے اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دس دینے میرے ویر میں تے تو قبر چوں نکلنا کس طریقے دے نال فرمایا فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ آقا فرما دینے جویں سٹا زمین چو اگدائے ایویں بندے زمین چو نکلن گے جویں زمیندار ایک بی لگا کر کے آ جاندے اے پھر بی زمین نو پھاڑ کر کے نکل دے ایویں قبر پھاڑ کر کے مردے قبراں چو باہر آن گے میرے ویر اے باتاں کہانی دیاں نہیں اے باتاں جھوٹیاں نہیں مت کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اے گلاں حقیقتاں نے نا اے دنیا دی سب تو بڑی حقیقت ہے میرے تیرے نال پیش آن والی بات ہے اللہ اکبر اللہ اور آدرا توجہ کر میرے آقا فرما دینے اینجے کر کے جدوں اللہ تعالی اینا مردیاں نو قبراں چو کڈے گا تے کیفیت کی ہوئے گی میں خطبے دے اندر حدیث پڑھ کے سنائیے آقا فرما دینے اللہ تعالی جدو قبراں دے وچوں مردیاں نو کڈے گا نا او دو کیفیت ہوئے گی یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا آقا فرما دینے جدو مردہ قبر چو نکلے گا اے جڑا لٹھے دا کفن نو پا کر کے آیا سینائے اے کیڑیاں نے کفن کھا لیا ہن بغیر کفن تو ننگا مردہ قبر چو باہر آئے گا نہ اندے سر تے کوئی چیز ہوئے گی نہ اندے تن تے کوئی چیز ہوئے گی سارا جسم ننگا ہوئے گا اور فرمایا بغیر ختنے تو ہر بندہ اپنی قبر چو باہر نکلے گا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رضا کر دیا نے محبوبہ اے تے دسو نا اے جدو بندے قبراں چوں ننگے نکلن گے کیا ایک دوجے والے ویکھن گے نا آقا فرما دینے نی عائشہ کہ ہو جیاں گلاں کرنی ہے ادو اللہ نو اینا کو غصہ آیا ہوئے گا اللہ اینے کو غصے دے اندر ہوئے گا کسے بندے دے اندر اینی جرت نہیں ہوئے گی کہ اپنی آنکھوں اٹھا کر کے کسے والے بیخ لبینا ہے اللہ اکبر اللہ ذرا توجہ کرنا میں تینوں قیامت دے زلزلے دستا چلا جاوائے اور رب دا قرآن کھولنا اللہ دا قرآن دسدا پہ آئے میرے پیغمبر فرما دینے جدو مردے قبراں چو نکل کر کے کھڑے ہو جان گے اللہ تعالیٰ آسمان تو زمین تے آ جان گے کیڑی جگہ تے آن گے ملک شام دے اندر ملک شام دے درمیانی حصے دے اندر اللہ تعالیٰ اپنا عرش لیا کر کے لگا دیں گے انج کر کے اللہ دا عرش لگ جائے گا تے ساری دنیا کھڑی ہوئے گی ہن کوئی سوال کر سکتا ہے جناب میں تے ملک شام نہیں ویکھیا ہے میں تے ملک شام دے اندر نہیں گیا ہے اس دن میں شام دے اندر کیویں جاواں گا اللہ دا قرآن تیرے سے سوال دا جواب دیندا ہے سورہ طٰہٰ دے اندر فرمایا ہے فرمایا یوم اذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشیت الاصوات وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا اللہ فرما دینے اند کر کے ایک فرشتہ ہے اے جناب ملک شام دے اندر کھلو کر کے زور نال آواز دے وے گا او دنیا والے آؤ نا ملک شام دے اندر آ جاؤ نا اے جڑے پاسوں آواز آندی ہوئے گی اے سارے لوگ اس پاسے دوڑنا شروع کر دیں گے سارے لوگ ملک شام وال جا رہے ہیں ہنے ویکھو اے گل نہیں کہ ایتھوں اسی قبراں چ نکلنا ہے او کاڑے دیاں مردیاں ایتھوں چل کر کے ملک شام دے اندر پہنچ جانے
پہنچنا ضرور ہے لیکن پتا کیویں پہنچنا ہے آ رب دا قرآن کھول میں تینوں دساں کیویں پہنچنا ہے اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا اے جڑی بات میں تینوں دسن لگا کہ تو اپنی قبر چوں نکل کے ملک شام دے اندر کیویں پہنچنا ہے جے اس گل تے تو توجہ کر لویں تیری زندگی سنور سکدی ہے آدرا رب دا قرآن کھول اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے ہر بندہ اپنے اپنے اعمال دے سر تے جائے گا ایک ہو جیاں حالتاں ہون گیاں مختلف طریقے دے گروہ جان گے ایک گروہ کے ہو جے ہون گے آدرا ہن توجہ میری طرف کر کے میری گل نو سماعت فرمائے اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے فرمایا کچھ لوگ اکھاں تو انے ہون گے اللہ اکبر اللہ سورہ طٰہٰ دے آخر تے اللہ فرما دینے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا اللہ فرما دے نے اینج کر کے ایک بندہ قبر چو نکلے گا ایک گروہ اپنیاں قبراں چو باہر آئے گا انہاں دیاں اکھاں انیاں ہو جان گیاں میرے ویر مینوں دس تے صحیح نا جدو سورج ایک میل دے فاصلے تے ہووے جدو زمین تانبے دی ہووے جدو تیرا جسم ننگا ہووے نا اتوں اللہ دا ڈر ہووے اے تے سجا کے بندے واسطے سفر کرنا ایڈا اوکھا تے جڑا اکھاں تو نبینا ہوئے گا ان دی کیفیت اس دن کی ہوئے گی لیکن میرے ویر اے سب تو کھٹ گنہگار بندہ ہے جے تو توجہ کردہ جامیں تے میں تینوں دساں کہ تو ملک شام دے اندر کیویں پہنچنا ہے اے بندہ اکھاں تو انا ترے گا کدی ادھر ڈگے گا کدی ادھر ڈگے گا اللہ نو کہے گا اللہ مینوں دنیا تے صحیح دسدا سی اج مینوں نظر کیوں نہیں آندا اللہ فرمان گے تو دنیا تے سانو چھڑ دیتا جسی تینوں چھڑ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ آدھرا اگے میری گل نو سماعت فرمانا ہے اے تے کلا انا جاندا پیا ہے آ میں تینوں ایک ہور بندہ بخاواں اے کہ ہو جائے کھول ذرا رب دا قرآن سورہ بنی اسرائیل کر لے فرمایا وانا ہو شروعہم یوم القیامتی علی وجوہہم عمیاً و بکما و سما اللہ فرما دینے کچھ ہو جے لوگ ہونگے اکھاں تو انے ہونگے کنا تو بیرے ہونگے زبانہ تو گونگے ہونگے انہاں دیاں لتاں اتانو ہونگیاں سر تھلے نو ہونگے نائے جدو میرے پیغمبر نے ایت پڑھی نا ایک صحابی اٹھ کے کھلو گیا ہے کہندہ محبوبہ بندہ پیرا تے کدو اللہ دے پیارے پیغمبر جی ہر بندہ لتاں تے چلی سکدا ہے اے پلا پہ ہتھاں تے کیویں چلیا جا سکدا ہے میرے آقا فرما دے نے جڑا پروردگار تینوں لتاں تے چلا سکدا ہے کل ہتھاں تے بھی تینوں چلا لوے گا اے اکھاں تو انے کنا تو سندا کوئی نہیں زبان چو بول کچھ نہیں سکدے لتاں تانو تے سر تانو اے ملک شام دے اندر چل دے جا رہے نے اللہ اکبر اللہ آج تینوں نہیں سمجھ لگی تے کو ہور بندہ وکھاواں اے کہ ہو جیا بندہ ہے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کھول ذرا رب دا قرآن سورہ الانعام کڈ لینا ہے اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ اللہ
اللہ اکبر اللہ انج کر کے اللہ دے دربار دے اندر اے جان واسطے بندہ قبر چوں نکلے آئے آقا فرماندے نے ایندی کنڈ دے اتے بوجھ لد دیتا جائے گا او کاڑے دے آباسی آئے تو پوچھے گا بوجھ کنا ہوئے گا میں تینوں دساں میرے آقا فرماندے نے ایندی کنڈ تے بوجھ کنا لدیا ہوئے گا اے جڑا بندہ ہے دنیا تے کسے دی ایک گٹھ زمین تے نجائز قبضہ کر دائے اللہ تعالیٰ ستے زمینہ دی کنڈ تے لد دینگے ستے زمینہ اپنی کنڈ تے رکھ کر کے محشر دے میدان دے اندر روندہ کر لاندہ ہویا جائے گا ایک اور بندہ محشر دے میدان دے اندر جا رہا ہے ایک ہو جائے اندے گلے دے اندر بڑا بڑا ساپ ڈالیا گیا ہے اے ساپیں دے منہ تے ڈنگ پیا مار دائے اے کیڑا ظالم ہے جڑا دنیا تے حرام کھایا کردا سی اللہ اکبر اللہ آوے کہ کوہور بندہ تینوں بخاوا ہے کول رب دا قرآن تے سورہ آباسا کڑ لینا ہے فرمایا بابو جو ہوئی یوم اذن علیہا غبارا ترہکوہا قطرا اولائکا ہم الکفرات الفجرا اللہ فرما دینے کے ہو جیا بندہ ہے انج کر کے قبر چو اٹھے گا اندہ رنگ ایمیں کالا ہو جائے گا اندہ چہرہ ایمیں کالا ہوئے گا جمیں کالی سیائی چہرے تے ڈولی جان دی گئے انج کر کے محشر دے میدان والے چلے گا اور میرے آقا فرما دینے ایک ہو جیا بندہ ہوئے گا اندے منہ تے تھکا ہی تھکا ہون گیا ہے اندہ منہ تھکا دنال پریا ہوئے گا ایک کیڑا بد نصیب ہے اللہ والیا چھوٹا گناہ کرن لگیا ہے تو خیال نہیں کردہ آقا فرما دینے او بندہ ہے جڑا قبلے وال تھوک سٹن لگیا کدی خیال نہیں سے کردہ ہے اے نالے تھوک سٹدہ سی اے نو دسیا جاندہ سی تے مذاق کردہ سی آج اندے چہرے تے تھکا ہی تھکا نے اندہ چڑا کالا سیائے اور ملک شام دے اندر چل کر کے جا رہے آئے نانا تینوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی غور کر تینوں ایک اور بندہ بخاوا ہے اللہ دا قرآن کی کہہ رہے آئے کھول رب دا قرآن سورہ ابراہیم کڑ لینا ہے اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارِ اللہ فرما دینے ایک ایہو جیا بندہ آئے گا اندے ہتھانو آگ دی ہاتھ کڑی لگی ہوئے گی انہوں جڑا لباس پہنایا ہے وہ بھی آگ دا لباس پہنایا ہویا ہے اللہ اکبر اللہ اندے چہرے تے آگی آگے اندہ چہرہ آگ دینال جڑدہ پیا ہے اے کیڑا بد نصیب ہے اے کیڑا شخص ہے اندے سامنے جدو تذکرہ کیتا جاندہ سی اللہ والیا گناہ نہ کریا کرے قیامت آن والی ہے ایک کہندہ آج اگ مٹھا دغلا کس ڈٹھائے آج اللہ نے اس گناہ دی وجہ کر کے نا اس بندے دے سارے جسم تے آگنو مسلط کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ ایک اور بندہ محشر دے میدان دے اندر موجود ہے ایک کڑا شخص ہے نا اندہ پیٹ شیشے دی مانندے اندے پیٹ دے اندر لا حصہ بار والے بندے نو نظر پیا آ رہا ہے اے ویکھیا جائے گا اندے پیٹ دے اندر سپ تے بچھو تے کیڑے پھر دینے اندے پیٹ دے اندر سپ تے بچھو ڈنگ پہ مار دینے اے کیڑا بد نصیب ہے فرمایا اے او بندہ ہے جڑا دنیا تے سود کھایا کردا سی اللہ اکبر اللہ اے ہے قیامت دا زلزلہ میرے ویر تو اپنی قبر چو نکل کر کے ملک شام دے اندر ایویں نہیں چلیا جانا اندے واسطے تینوں بڑیاں مصیبتاں دا سامنا کرنا پوے گا آدھرا غور کر اج تو دنیا تے سود کھان لگا کہیں نہیں یار اے دے تو بغیر گزارا ہی کوئی نہیں میرے آقا فرمان دینے سود دا چھوٹے تو چھوٹا گناہ ایویں جویں بندہ اپنی ماں نال زنا پیا کردا ہے
اللہ اکبر اللہ. توجہ کر توجہ. میں اج تیرے سامنے قیامت دے زلزلیاں دی گل کردا چلا جاواں. آ ذرا توجہ کرنا. میں تینوں قرآن دی روشنی دے اندر دسدا پیا واں کہ تو ملک شام دے اندر چل کر کے کیویں جانا ہے. میرے آقا فرماندے نے ایک بندہ ہور نظراں دے اگے آیا ہے. اے کہو جہا بندہ ہے ایندی زبان دے منہ چوں نکل کر کے ایندے پیراں دے اندر جا پئی ہے. ایڈی لمبی زبان انج اگ دی کینچی اپنے ہاتھ دے اندر پکڑیے. اگ دی کینچی دے نال اپنی زبان نو کتری جا رہا ہے. جویں جویں کٹدا ہے اوویں دی زبان وددی جا رہی ہے. اے کیڑا بد نصیب ہے اے بندے جڑا منبر رسول تے کھڑو کر کے لوگاں نو دین دیاں گلاں دسدا سی آپ عمل نہیں سی کردا ہے. اج اللہ تعالی نے دی زبان نو ایڈا لمبا کر دیتا ہے. اور آ دوسری روایت دے مطابق میرے آقا فرماندے نے کہ اس بندے دی زبان بھی لمبی ہوئے گی نا ہے. اند کر کے دی زبان بھی لمبی ہے. دو فرشتے دے کول نے ایک کہندے سجے پاسے کھڑائیں ایک کہندے کھبے پاسے کھڑائیں. اند کر کے لوہے دا چھرا لے کر کے دی وراش دے اندر پاندے نے. ایک کن تک دی وراش نو چیر دیتا جاندا ہے. پھر دوسری وراش نو چیر دیتا جاندا ہے. اے کیڑا بد نصیب ہے جڑا دنیا تے چغلی کریا کردا سی. میری گل او دے اگے اون دی گل جا کر کے کسے ہور اگے کیتا کردا سی. اللہ تعالی نے اج اس بندے دا حشر کر دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. اور یا توجہ کرنا میں تینوں دسدا چلا جاواں میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ویر ہجے تو محشر دے میدان دے اندر نہیں پہنچیا ہے لیکن اس تو پہلا ویکھ تیریاں حالتاں کنیاں نے. ایک ہور بندہ اندی شکل باندر تے خنزیر دی بنا دیتی گئی ہے. اللہ اکبر اللہ. اے بھی ظالم انسان ہے نا. اے بھی بڑا بے غیرت بندہ ہے. ایک اور بندہ اللہ دی عدالت دے اندر جا رہا ہے. اندے پیٹ دے اندر پیپ تیرے شاتے گند پریا ہویا ہے. اے کیڑا بد نصیب ہے جڑا دنیا تے موسیقی سنیا کردا سی جڑا دنیا تے گانے سنیا کردا سی نا. اور اندے کنا دے اندر سیسا پگال کر کے پایا جا رہا ہے. میرے ویر تیرے کان دے اندر درد ہووے نا. اج کل مشہور بات ہے ایک جاڑ دی پیر تے کان دی پیڑ برداشت نہیں کیتی جاندی. اللہ والیا ایک کان دی پیڑ ایک کان دے اندر سیسے دا پگال کر کے پا دیتا جانا ہے. مینوں دس لیا دو تیری کیفیت کی ہوے گی. او بندہ جڑا اللہ دے قرآن نو چھڈ کر کے اے گانے سنیا کردا سی اللہ تعالی دے کان دے اندر سیسا پگال کر کے پا دین گے. اللہ اکبر اللہ. ذرا ہور توجہ کرنا ہے. ایک ہور بندہ اللہ دی عدالت دے اندر جا رہا ہے. اے کیڑا بد نصیب انسان ہے. اے کیڑا شخص ہے اے پورے دا پورا اپنے پسینے دے اندر غوطے پیا کھا رہا ہے. اپنے پسینے دے اندر غوطے کھا رہا ہے. اے بد نصیب انسان گناہ کرنے والا اللہ دے کول آندا معافی منگدا معافی منگ کے پھر جا کے گناہ کردا. اللہ اکبر اللہ. اینیاں حالتاں. آؤ ہن بندہ محشر دے میدان چ پہنچ گیا. انج کر کے محشر دا میدان لگ گیا. سارے بندے اپنیاں نظراں نو نیویاں کر کے کھڑے نے. اچانک ایک آواز آئے گی. میرا پروردگار فرمائے گا این المتکبرون این الجبارون. آؤ نا میرے سامنے متکبر آوے نا جڑا دنیا تے غریباں دا خون پیا کردا سی اپنے آپ نو سردار کہن والا اج میرے سامنے آوے نا. لیکن کوئی بندہ اللہ دے سامنے آن دیاں جرتا نہیں کرے گا. اللہ اکبر اللہ.
اللہ فرمان گے لیاؤ نا جہنم نو لیاؤ نا جدو اللہ تعالی اے کہن گے کہ جہنم نو لیاؤ نا ادو لوگاں دیاں چیخاں نکل جان گیا ہے انج کر کے جہنم نو لے آندا جائے گا تے آ ذرا توجہ کر میں تینوں دساں جہنم نو کیویں لے آندا جائے گا میرے آقا فرما دے نے یؤتا یوم القیامت بجہنم لہا 40 زمار اینو 70,000 ایک روایت دے مطابق 40,000 زنجیراں دے نال جکڑ کر کے جہنم نو انج کر کے محشر دے میدان دے اندر لے آندا جائے گا انج کر کے جہنم ایک پاسے آ گئی ایک پاسے جنت آ گئی درمیان چ اللہ دا عرش لگے اللہ دے عرش دے سجے پاسے میزان قائم ہو گئے اللہ تعالی اپنی قدرت کرسی صدارت تے میرا پروردگار بیٹھ گئے اللہ اکبر اللہ اور آدرا توجہ کرنا تو کہیں گا یار ساریاں گلاں گنہگاراں دیاں کردا پیا اے او کوئی گل نیک دی وی کرنا آ میں تینوں نیکاں دا حال دساں اے جتھے اینے لوگ تباہی دے نال جا رہے نے ایتھے ایک بندہ ایہو جہا آئے گا انج کر کے اپنی قبر چوں نکلے گا قبر چوں ہجے باہر آئے گا نا اے دے اوتے اللہ تبارک و تعالی دے طرف سورہ بقرہ تے سورہ آل عمران دے اوتے بدلی طرح سایہ کر دین گیا ہے اللہ اکبر اللہ انج کر کے رب دے قرآن دیاں سورتاں نے سایہ کیتا ہے اے کیڑا بندہ ہے او بندے جڑا رات نو اٹھ کر کے تہجد ٹائم اللہ دا قرآن پڑھیا کردا سی اللہ اکبر اللہ انج کر کے محشر دا میدان لگ گیا اللہ تعالیٰ پھر فرمان گے اوے آدم کتھے آدم میرے کول آ جاوے رائے اے آدم علیہ السلام آ کر کے اللہ دے عرش دے سجے پاسے انج کر کے کھڑے ہو جان گے اللہ فرمان گے آدم اپنی امت دے وچوں اپنی پوری جڑی اولاد نائے اے دے وچوں جہنم دا حصہ کڈ دینا توجہ کرنا توجہ اے بات بڑی پیاری اللہ فرمان گے آدم اپنی پوری اولاد وچوں جہنم دا حصہ کٹ دے حضرت آدم کہن گے اللہ کنا حصہ کٹنے اللہ فرمان گے آدم 1000 بندے دے وچوں 1000 توجہ 1000 بندے دے وچوں 999 بندہ جہنم دا ایک بندہ جنت دا ہے جدو اینی گل اللہ فرمان گے نا آقا فرما دے نے حاملہ عورتاں دے حمل گر جان گے اللہ 1000 تے 999 بندہ جہنم دا صرف ایک بندہ جنت دا اللہ تے اسی تے مارے گئے اللہ کیڑے پاسے جاواں گے اللہ تبارک و تعالی دے پیغمبر فرما دینے جدو اللہ اے جملہ بولن گے نا حاملہ عورتاں دے حمل گر جان گے اللہ فرما دینے او دو جناب بچے بڈھے ہو جان گے جوان انج کر کے لڑک کر کے ڈگ جان گے اللہ اکبر اللہ جدو میرے آقا نے حدیث پیش کی تیرا ہے صحابہ چیخاں مارنیاں شروع کر دیتیاں اللہ اکبر اللہ کہندے نے سونیا کی بنے گا ایک بندہ جنت دا تے نے جہنم دے اے سونیا دو ساڈا کی حال بنے گا میرے آقا فرما دے نے پریشان نہ ہوو او تسی میری امت جے او تسی میرے نال دے جے اللہ نے تہاڈا بڑا مقام بلند کیتا ہے اللہ نے پوری دنیا دے وچوں صرف 4 حصے بندے جنت دے اندر داخل کرنے نے توجہ کرنا ہے 4 حصے جنت دے اندر داخل کرنے نے اینا 4 دے وچوں 2 حصے دوسریاں ساریاں امتاں دے تے 2 حصے کلے آقا دی امت دے جنت دے اندر جان گے 2 حصے ساریاں امتاں تے صرف 2 حصے آقا دی ساری امت جنت دے اندر جائے گی میرے ویر کیوں او پیغمبر رو رو کر کے تیرے میرے واسطے دعاواں کردا رہے میں اکثر بیان کیتا کرنا
میرے پیغمبر تہجد نو اٹھ کر کے رو رو کر کے دعاواں کر دے، آقا رو رو کر کے اللہ دے سامنے روندے، میرے پیغمبر دے پیراں تے سوج پہ جاندی۔ حضرت عائشہ کہندیاں محبوبہ کیوں روندے جے؟ آقا فرماندے نے میں اپنے گناہگار امتیاں واسطے دعاواں منگدا رہنا وا، او امتیا تو سین میں دے اندر جائیں، تیری رات سین میں گزرے، تیرا پیغمبر مصلی تے کھلو کے روندا ہے۔ غور کر کچھ اپنے اندر یہ چیزاں پیدا کر، ایسا نہ ہوئے کہ کل قیامت دے دن تو اپنے شہر اکاڑے تو چل کر کے ملک شام دے اندر جائیں تے تیری حالت تو ہوئے جڑی میں ہنے تیرے سامنے ذکر کیتی ہے۔ اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کر، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گا۔ دعا ہے جو کچھ بیان کیتا، اللہ تعالی عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد نال بھی سارے ساتھی بڑھ چڑھ کے کام کرو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسرے جماعت دیاں کیسٹاں بھی تہانوں بھائی ظفر کولوں آڈیو ویڈیو شکل دے اندر مل سکدیاں نے۔ سارے ساتھی دینی کیسٹاں دے نال محبت کریا کرو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس تو علاوہ ایک اعلان میں بڑا ضروری کرنا چاہنا ہاں اپنے ماشاءاللہ اس علاقے دی، بلکہ ایک کہہ لو کہ پورے پاکستان دی مشہور اور مایا ناز شخصیت میری مراد حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب اپنے ماشاءاللہ اس شہر دے اندروں پڑھ کر کے گئے نے اور اج پوری دنیا تے اللہ دے قرآن دی بات کر رہے نے۔ انہاں دے پنڈ دے نال پنڈ اکبر چک میں ویکھے، اوتھے کوئی وہابیاں دا گھر ضرور نہیں لیکن شرک اوتھے اینا ہے کہ جن دی انتہا کوئی نہیں۔ اوتھے مسجد بنان دا ایک جناب پروجیکٹ تیار کیتے جن دے واسطے انہاں اج صبح مینوں فون کیتا ہے۔ عبید اللہ حسن صاحب کول بھی ایک آدمی گیا ہے، ایویں ہی ایک آدمی میرے ول آیا ہے تے میں دعویٰ تے نہیں کردا ماشاءاللہ، میں تو انہوں نے کہا جی میری تو غریب جی جماعت غریب جے ساتھی نے، لیکن میں کہا انشاءاللہ اللہ دے دین دی گل ہے، میں ممبر رسول تے کھلو کے کراں گا انشاءاللہ۔ میرے نال دے میرے ساتھی میرے جماعت والے میرے نال محبت کردے نے، ضرور تعاون کرن گے۔ ساتھی تشریف لے آئے نے، سامنے تشریف فرما۔ سارے ساتھی بڑھ چڑھ کے ہن بھی تعاون کرو، ہنے پہل کون کردا ہے؟ جلدی جلدی اٹھو، اللہ دے گھر نال تعاون کرو، ہن بھی اٹھو اور بعد دے اندر بھی انہاں دے نال تعاون کریا جے، جلدی جلدی سارے ساتھی بڑھ چڑھ۔ اے میری عزت دا مسئلہ ہے، میں انہوں نے کیا انشاءاللہ میری جماعت میرے نال محبت کر دیے، تسی ویکھو گے بڑھ چڑھ کے تعاون کرن گے۔ ہن تعاون کھل کے کریا جے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایویں سمجھ لو کہ میں اج ویکھنا چاہنا تسی میرے نال کنی کو محبت کر دے جے۔ کوئی لگے گا پتہ کوئی 50 دی کردا ہے، کوئی 20 دی کردا ہے، ہیں کم سے کم ہر بندے دی 50 دی محبت ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ مہنگائی بڑی ہے، محبت بڑی مہنگی ہے۔ اٹھو اٹھو ماشاءاللہ، کوئی یار مسجد کے اندر ہلچل پیدا نہیں ہوئی، اٹھو بڑھ چڑھ کے اٹھ پاؤ، نہیں تو میں ہن نام لینے شروع کر دینے۔ اس تو پہلا کہ میں نام لے لے کے اٹھاواں تو یہ بری گل ہے۔ سارے ساتھی بڑھ چڑھ کے تعاون کرو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس کہ ایک چٹی ہور لا لیے، چلو ماشاءاللہ ہن جمعے تو بعد بھی ساتھی جڑے نے وہ تعاون کریا جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ قبر کی پہلی رات کے، قبر دے اندر پہلی رات انسان دے نال کی کچھ پیش آندا ہے اور مومن بندے دی موت کیویں واقع ہوندی ہے تے کافر بندے دی موت کیویں واقع ہوندی ہے، اے اگلے جمعے دا موضوع انشاءاللہ بیان کراں گا۔ سارے ساتھی وقت نال تشریف لے آئے جے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔